بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ شیئر مجھ سے ایک سسٹر نے کیا تھا اور مجھے یہ سن کے بہت تعجب بھی ہوا، کیونکہ میرے لیے بہت نئی چیز تھی اور مجھے بہت اچھا بھی لگا، اور مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت برکتیں ملیں گی۔ دیکھیں، آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، لا آف اٹریکشن۔ لا آف اٹریکشن کا ویسٹرن میں تو ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، لیکن اگر ہم اپنی بات کریں بینگ اے مسلم، تو لا آف اٹریکشن ہمارے لیے کیا ہے؟ مطلب ہم کسی چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو ہی لا آف اٹریکشن بنے گا۔ اب بیسیکلی ہم دنیا میں ہیں تو ہم دنیاوی چیزوں سے بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور دینی معاملات میں بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ہم دینی معاملات میں بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمت اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ سپوز اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، صحت ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یار فلاں شخص بہت صحت مند ہے، جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، اللہ مجھے بھی اس جیسی صحت دے دے۔ یا اگر ہم جاب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس اچھی ڈیزگنیشن ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ محنت تو میں بھی کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی اس کی طرح اچھی ڈیزگنیشن دے دے، میری سیلری بڑھ جائے، میرے لیے جاب میں آسانیاں آ جائے۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کو، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو ان کے پاس نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا فرما دے۔ اب ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے لا آف اٹریکشن کا بڑا اچھا ہمیں کانسیپٹ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو، کسی بھی چیز کو دیکھتے ہو، اللہ کی کسی بھی نعمت کو دیکھتے ہو، تو آپ شکر ادا کرو، لیکن شکر ادا اس بندے کی طرف سے کرو جس بندے کے پاس وہ نعمت ہے۔ جیسے ہم سب الحمدللہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے درود پاک میں کثرت ہو جائے۔ جب ہم کسی کا سنتے ہیں کہ فلاں شخص دن میں 50,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، یا اس نے کروڑوں مرتبہ درود پاک کا ذکر کر لیا ہے، تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت سے نواز دے، ہمارے وقت میں بھی اتنی برکت ہو جائے کہ ہم دن میں کثرت سے درود شریف پڑھ سکیں۔ جب آپ کسی کو دیکھو نا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا رب عز و جل، تو نے اس بندے پہ بڑا کرم کیا، اسے اتنی پیاری نعمت دی، اپنی رحمت کے صدقے سے اسے اتنا نوازا کہ وہ کم وقت میں زیادہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، یا اس کے پاس روحانی خوابوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کے پاس تیری بہت زیادہ نعمتیں ہیں درود پاک کے حوالے سے، تو یا اللہ میں اس کی طرف سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اسے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنا کرم اور فضل فرمایا۔ یا اللہ تو نے اس کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں اس کی طرف سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب آپ شکر ادا کریں گے وہ بھی کسی دوسرے بندے کی طرف سے کہ اس کے پاس وہ نعمتیں ہیں، تو آپ یقین کریں رب عز و جل کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ آپ کے لیے بھی ان نعمتوں کا حصول آسان ہو جائے گا، آپ کو بھی وہ نعمتیں ملنے لگیں گی۔ کیونکہ دیکھیں، شکر کا تو معنی یہی ہے کہ جب آپ شکر کرتے ہو تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے لیے شکر کرتے ہو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے شکر ادا کرو گے، جب آپ دیکھو کہ دوسرے بندے کے پاس یہ اچھی نعمت ہے اور آپ اس کا شکر ادا اس کی طرف سے بارگاہ رب عز و جل میں بھیجو گے، تو پھر آپ کو بھی اس نعمت کا حصہ، اس برکت کا حصہ ملے گا۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ اس نے زندگی میں کروڑوں مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ اس نے اتنا زیادہ درود شریف پڑھ لیا، اور بے شک نیکی کا حکم تیری طرف سے ہے، جب تک آسانی نہ ہو تیری طرف سے تب تک بندہ نیکی نہیں کر سکتا، تو نے اتنی بڑی اس کو نعمت عطا فرمائی، اس کے لیے اتنی آسانی فرمائی، اس کو اتنی سعادت دی، تو میں اس کی طرف سے تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ یقین کریں کہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے آپ کے درود پاک کے ورد میں بھی اضافہ ہوگا، آپ دیکھیں گے آپ کو بھی درود پاک کا وہ فیض اور برکت ملنے لگے گی۔ اگر آپ کسی کا سنتے ہو کہ اس نے درود شریف اس طریقے سے پڑھا، یعنی وہ اتنی محبت سے پڑھتا ہے، اس کے درود پاک پڑھنے کا انداز بڑا خاص ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس بھی وہ انداز آ جائے، آپ بھی ویسے پڑھنے لگو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بندے یا بندی کی طرف سے تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اسے اتنے پیارے طریقے سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دی، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس کے دل کو راغب کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میں اس کی طرف سے تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں اللہ عز و جل اتنا غفور و رحیم، اتنا کریم ہے، آپ پر بھی ویسے ہی نعمتیں وسیع کر دے گا، اور کیا محال کہ آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں عطا کر دیں، کیونکہ ایک تو آپ شکر ادا کر رہے ہو، وہ بھی دوسرے بندے کی طرف سے کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی نعمتوں سے زیادہ آپ کو نواز دیں۔ تو دیکھیں، چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، آپ شکر کی عادت اپنا لیجئے۔ اپنی طرف سے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود و سلام پڑھنے والا بنایا، استغفار کرنے والا بنایا، ذکر و اذکار کرنے والا بنایا۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کے لیے شکر ادا کریں آپ، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کی طرف سے بھی شکر ادا کریں۔ آپ یقین کریں اس کی نعمتوں کا حصہ بھی آپ کو ملنے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دینے پہ قادر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ نواز دیں۔
تو چاہے دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، خوب شکر ادا کریں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ کسی صحت مند انسان کو دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی طرف سے شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے اس بندے کو جسمانی صحت بھی عطا فرمائی، روحانی صحت بھی عطا فرمائی، اور یہ بندہ جو ہے اپنے تمام کام بخوبی انجام دیتا ہے، میں اس کی طرف سے تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تو نے اتنی بڑی نعمت اس کو نواز دی صحت کی، تو کرم فرما دے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے سے آپ کو بھی کامل صحت اور شفا عطا فرما دے۔ تو رب کی بارگاہ میں بار بار شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کچھ یاد آئے کسی کا سوچیں، اس کی نعمتوں کا سوچیں، اس کی نعمتوں کا ذکر ہو، فوراً رب کی بارگاہ میں اس کی طرف سے شکر ادا کریں۔ تو یہ لا آف اٹریکشن ہے، آپ جس کی بھی نعمت کی طرف اٹریکٹ ہوں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس نعمت کا حصہ آپ کو بھی ملے گا، ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر آپ کو ملے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں آپ سب کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اتنا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم آپ لوگ کو مزید توفیق اور برکت عطا فرمائے۔ اچھا، اب دیکھیں، شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے دوسروں کی طرف سے شکر ادا کر لیا، ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو گیا اور اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کو محنت بھی پسند ہے، کوشش بھی پسند ہے، ہمیں وہ بھی کرنی ہے۔ درود پاک میں اضافے کی کوشش کرنی ہے، نیک اعمال میں اضافے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرنی ہے، اور تمام محنت کرنی ہے تاکہ ہمیں محنت کی بھی برکتیں ملیں، کوشش کا بھی ثواب ملے، اور شکر کی برکت سے ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ساتھ ساتھ ایک کام اور کیجیے گا کہ استغفار کی ایک تسبیح لازمی کر لیا کریں، دن میں کسی بھی وقت کر لیں، اور پوری امت کی طرف سے کریں، اور جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی کریں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے استغفار کی تسبیح کی ہے، یہ میں نے تمام فوت شدگان کی طرف سے کی ہے، تمام امت کی طرف سے کی ہے، میرے آباء و اجداد میں جو بھی گزرے ہیں ان سب کی طرف سے کی ہے۔ اگر ان کا کوئی عمل، کوئی فعل ایسا ہے جو تیری بارگاہ میں نامنظور ہے یا جس سے تو ناراض ہے، تو اس کی برکت سے، استغفار کی برکت سے انہیں معاف فرما دے۔ اور اگر ان کے کسی عمل کی وجہ سے میرے یا میری آنے والی نسلوں میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی اس طرح کے معاملات بنے کہ ہمارے اعمال قبول نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی زندگی میں کوئی اگر ایسا برا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض تھا، تو بعض اوقات یہ ناراضگی نسلوں کے اوپر بھی آتی ہے، اور پھر نسلیں محنت کریں، کوشش کریں، پھر بھی ان کے کام نہیں بنتے، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم تو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے استغفار کی ایک تسبیح بھی تمام امت کی طرف سے اور تمام فوت شدگان کی طرف سے اور اپنے آباء و اجداد کی طرف سے کر لیا کریں، اور سب کے لیے معافی مانگ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم سب کو معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس کے صدقے سے ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ شکر کی برکت سے ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں بھی اضافہ ہوگا، خیر و برکتیں بھی ملیں گی، اور پھر جب یہ دونوں عمل مل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیا اور آخرت کے ہر کام میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اللہ کریم ہمارا پڑھنا بھی قبول فرمائے اور ہمیں دعوت دینا بھی قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔